اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا الحمدللہ ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر الحمدللہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کا روزہ رکھے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک سماعت فرمانے سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ یہ اعتراض سنے تھے، میرا ارادہ تھا کہ میں ایسے ضمناً آگے گزار دیتا، لیکن نہیں، اس پر تبصرہ کرنا ضروری ہے۔ کل مجھے کسی نے نا جی وہ فون کر کے کہا کہ ہمارے علاقے میں تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جو ہمارے ساتھی ہیں وہ غامدیت نواز ہیں، وہ ان کو فالو کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ تراویحیں پڑھتے ہیں نا، ان کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تراویحیں پڑھنا بدعت ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار اتنی واضح احادیث ہیں، یہ عام کتب کے اندر بھی ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، دیگر بے شمار کتب میں ہیں، یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تراویح کا، وہ الگ بات ہے تراویح ہم کہتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں قیام اللیل کے نام سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ حدیث پاک ایک میرے سامنے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ترغیب دے رہے ہیں، من قام، ہاں جی یہ ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جو روزے کی راتوں میں کھڑا ہوا، ایک بات ہے، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں، حضور خود ترغیب دے رہے ہیں، پھر حضور سے خود ثابت ہے۔ میرے کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضور سے زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی عمل ثابت ہو جائے نا جی، ایک مرتبہ بھی، اب کوئی ماں کا لال اس کو بدعت نہیں کہہ سکتا، ایک دفعہ بھی حضور نے وہ عمل کیا ہے نا، میرے عقیدہ، میرا نظریہ اور میرا علم یہ کہتا ہے میرا نبی غلط نہیں کر سکتا، وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب ہم اس وقت تک آپ کا منہ مبارک، آپ کے لب مبارک ہلنے ہی نہیں دیتے جب تک ہماری مرضی نہ ہو، کیسے ہلنے ہیں، وہ بولنا بھی ہماری مرضی سے ہے۔ حضور ہر شے میرے رب کے کنٹرول میں، میرے نبی کی، اور وہ عمل جو پوری امت کے لیے ایک سنت بننا تھا، اس کو کوئی بدعت کہہ دے، اس سے بڑا مینٹل آدمی کون ہے؟ وہ خود بدعت کی پیدائش ہے، حقیقت بات ہے۔